اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین النبی المؤید ورسول المصدق والامجد ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد لعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق حضرات معصومین کی عزت اور عظمت کے صدقہ میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے صدقے میں مجلس عزا کے بدلے میں مالک کونین بہت ہی بزرگ سید محمد تقی شاہ آل اللہ مقامہ اور ان کے جتنے مرحومین قبروں میں پہنچ چکے ہیں مولا ان کو شفاعت آل محمد علیہ السلام سے منور فرمائے. جتنے جتنے مومنین ذاکرین سامعین ذکر پاک میں حاضر ہوئے ہیں خداوند عالم اپنی نیتوں کے مطابق اجر جلیل عطا فرمائے. زیادہ پڑھنے کے لیے نہ ہی وقت ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنے کے لیے جی چاہ رہا ہے. افسوس ہوا ہے، دیکھ لیا ہے اپنی قوم کا حشر. کوئی تو حق کے ساتھ بھی بولنے کے لیے تیار ہو جائے. کتنی بڑی توہین ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو چھلک رہے تھے مجلس عزا میں؟ اس طرح مجلسیں برپا نہیں ہوتی. اور ذکر حسین کی قسم کرائے کے لیے یا کرائے کی وجہ سے نہ ہم ذاکر ہیں نہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. عزت کی ذاکری کرنی ہے تو ایک بندہ ہی کافی ہے. اس مجلس کے لیے شاید میں نہ ہوتا، مجھے چند لوگوں نے مجبور کیا ہے. مجھے بانیان سے کوئی اختلاف نہیں تھا، مجھے مومنین سے بہت زیادہ اختلاف ہیں. آپ کی گزر گئی. عنقریب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور میدان میں اتر آ رہے ہیں جو تمہارے گریبان پکڑ کے کہیں گے تم نے عزاداری کو تماشا کیوں بنایا. ابھی سے یہ معاملات چلنے شروع ہو گئے ہیں. بس میں چونکہ ذکر کے لیے حاضر ہوا ہوں، تنقید میرا مقصد نہیں تھا. تنقید اصلاح ہونی چاہیے. بھائی صبح سے لے کر اب تک مجلس شروع ہے، کسی ذاکر یا کسی واعظ کی زبان میں جرت نہیں ہوئی کہ مومنین کی اصلاح کرتا چلے. یہ چند مضامین بچپن سے بھی سنے، جوانی میں بھی سنے. اب جوانی سے ہم گزر گئے، ہمیں تو یاد ہیں. تمہیں کچھ نئی بات بتاؤں، ایک فقرہ سماعت فرمانا. زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 منٹ کا فضائل ہے اور اس کے بعد 2 جملے مصائب کے، کیونکہ اصل مجلس مصائب ہے.
لیکن توجہ شرط ہے، جو میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ نہیں سنیں گے، شام تک بیٹھے رہنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا جیسی صلی علی محمد وآلہ عظیم ترین شہزادی کے سورج کی طرح چمکتے ہوئے کردار کے باوجود علی علیہ السلام کے گھر میں جس بی بی کا کردار چاند کی طرح چمک رہا ہو اسے ام البنین کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عباس کی ماں کا تذکرہ ہے چند منٹ کے لیے، اسے حضرت ام البنین کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی عام مستور ہوتی اور علی علیہ السلام کے گھر میں جناب ابو طالب کی حویلی کی نگہبان بنتی، پھر اس بی بی کا کردار اور نیک نامی اس عظیم الشان طریقے سے مشہور ہوئی، کائنات دنگ رہ گئی کہ یہ کون شہزادی ہے جو ہم نام ہو کر کنیزی اختیار کر رہی ہے۔ دو چیزوں میں حضرت ام البنین کو بی بی فاطمہ الزہرا کی برابری کے دعوے کا حق تھا۔ دو چیزوں میں میری زبان میں جسارت نہیں کہ بزرگ عالم جو میرے باپ سے بھی زیادہ شیخ و نا ہے وہ تشریف فرما ہے، میں تو سبق سنا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ دو چیزوں میں حضرت ام البنین بی بی فاطمہ الزہرا کی برابری کے دعوے کا حق تھا۔ کیا؟ زوجیت اور نام۔ ایک تو یہ بھی علی علیہ السلام کی زوجہ ہے، دوسرا اس بی بی کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے۔ کائنات آدم و عالم میں ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ بی بی جب سیدوں کے دروازے پہ آئی قدم رکھنے سے پہلے چوکھٹ پر بوسہ دیا۔ کوئی جاگ رہا ہے؟ کوئی سن رہا ہے؟ بوسہ دینے کے بعد بی بی زینب کلثوم جب لینے کے لیے آئیں تو حضرت ام البنین نے کیا فرمایا؟ ایک شرط پہ اندر آتی ہوں، ایک شرط پر قدم آگے رکھتی ہوں۔ بی بی کون سی شرط؟ فرمایا اس سے پہلے اس گھرانے میں خدیجۃ الکبریٰ جب آئی تھیں دروازے کی کنڈی پکڑ کر رک گئی تھیں۔ بی بی نے کہا تھا کہ میں منہ مانگا مطالبہ مانگتی ہوں۔ جناب ابو طالب کو پتا چلا خدیجۃ الکبریٰ منہ مانگا مطالبہ چاہتی ہیں، جناب ابو طالب دوڑ کر آئے، خدیجۃ الکبریٰ کو مالا مال کر دیا۔ کتنا کریم ہوگا وہ سید جو ملکۃ العرب کو مالا مال کر رہا ہے، جس نے عرب کی دھرتی کو خزانے بخشے، اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس نے نبی کی زوجہ کو، رسول کی دلہن کو خزانوں سے مالا مال کر دیا، جھولیاں بھر دی، اس کا نام ہے ابو طالب۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ مومنین کو پتہ ہے کہ جب بی بی دروازے پہ آئیں، آ کر رک گئیں، علی بادشاہ نے اپنی اولاد سے فرمایا جاؤ ام البنین کو لے کر آؤ۔ عرب کی رسم کے تحت دروازے پر رکی ہوئی دلہن کو اس کا منہ مانگا مطالبہ دینا لازمی تھا۔ بی بی زینب کلثوم کی آواز آئی، ہماری عزت اور عظمت کے پیش نظر ہم اولاد بطول ہو کر آپ سے یہ کہتی ہیں مانگیے کیا چاہتی ہو۔ کوئی تو ہے جو جاگ رہا ہے۔ ہم آپ کی منہ مانگی مانگ کو پورا کر کے اپنے گھر میں لے کے آتی ہیں۔ اس وقت بی بی ام البنین نے کیا مانگا؟ خدا گواہ ہے تاریخیں لرز گئیں، مورخ کانپنے لگ گیا، بیان کرنے والے لرز گئے۔ اب موقع تھا کہ جب ساقی کوثر کی بیٹیاں عطا کرنے پہ تیار ہو جائیں تو بی بی ام البنین نے کیا مطالبہ کیا؟ بی بی نے فرمایا شرط صرف اتنی ہے، سوال صرف یہ ہے، مجھے ماں کی جگہ کبھی نہ سمجھنا۔ مولا تمہارے عقیدے سلامت رکھے۔ میں تمہاری ماں کی کنیز بن کے آئی ہوں،
کنیزی کے طور پہ مجھے قبول کرو. اگرچہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں لیکن فضائل کی منزل پر مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. کوئی حرج نہیں، فضائل حضرت عباس کی ماں کا ہے. شادی سے پہلے بھی آتی تھیں فاطمہ الزہرا سے قرآن پڑھنے کے لیے. جب بھی آتی تھیں دیواروں کی ٹیک لگا کر چلتی تھیں. ایک دن مخدومہ دارین نے پوچھا، ام البنین جوان ہے، طاقت موجود ہے، اتنا بڑا صحن ہے، دیوار کی ٹیک لگا کر کیوں چلتی ہو؟ جملہ سماعت فرمانا. بی بی نے جو جواب دیا، بی بی نے فرمایا، آقا زادی اس صحن میں آپ کے قدموں کے نشان ہیں، اگر میرے قدم آپ کے نشان قدم پہ آ گئے تو وفا کی توہین ہو جائے گی. دیوار کی ٹیک لگا کر اس لیے چلتی ہوں تاکہ آپ کے قدموں پر میرے قدم نہ آ سکیں. چونکہ پڑھنا بھی مجھے بہت مختصر تھا، سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے ہیں. اب میں نہیں چاہتا کہ میں فضائل پڑھوں. تکمیل عبادت کی خاطر بالکل سارا فضائل چھوڑ دیا، کیونکہ ذکر وہ ہوتا ہے جو واقعہ اور موقع شناس ہوتا ہے. اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آتے، یہ آنسو بی بی ام البنین کی امانت ہے. عباس کی ماں کی شہادت کے 2 جملے سن لینا. شام سے آئی ہوئی بی بی تمہارا پرسہ قبول کرے گی. کربلا کے بعد جب بھی کوئی بی بی ام البنین کو ام البنین کہتا تھا، عباس کی ماں رو پڑتی تھی. عزاداروں کو پتہ ہے ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں. جب کوئی کہتا ام البنین، عباس کی ماں رو کے کہتی، مجھے ام البنین نہ کہو، میرے شیر کربلا میں سو گئے، میرے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. 28 رجب کو غریب چلنے لگا. عباس کی اماں لاٹھی کی ٹیک پہ سامنے آ کے رک گئی، ہاتھ جوڑ کے کہا، آقا حسین تمہارے مجھ سے 2 رشتے ہیں. شریعت کے رشتہ میں تو میرا بیٹا ہے، ایک رشتے میں تو میرا امام ہے. اگر آپ امام نہ ہوتے میں تمہارے راستے میں کبھی نہ آتی. اس لیے آئی ہوں جب رمضان کے مہینے میں تمہارے بابا کے سر اقدس میں ضرب لگی تھی، حسین میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی تھی. جب حسن مجتبی کو زہر ملا میں نے جنات کا ماتم دیکھا تھا. حسین روکا اس لیے آج 7واں دن ہے، قبر نبی پہ چراغ نہیں جل رہا. بڑا مشکل مسائل ہے جس کی منزل پہ میں پہنچ گیا ہوں. 7واں دن ہے، قبر نبی پہ چراغ نہیں جل رہا. میں چراغ جلاتی ہوں، اندھیری آ کے بجھا دیتی ہے. حسین جہاں دل کرے چلے جاؤ، عراق نہ جانا. امام حسین نے پوچھا، اماں عراق کیوں نہ جاؤں؟ بی بی نے سفید بالوں میں ماتم کر کے کہا، تمہارا بابا علی آدھی آدھی رات تک مصلی عبادت پہ بیٹھ کے روتا تھا اور رو رو کے کہتا تھا، ہائے عراق، ہائے کربلا، ہائے حسین. ماں کا ماتھا چوما، اماں میرے بعد عباس بن کے مدینہ میں رہ جاؤ. حضرت زہرا کی حویلی کی نگہبان بن گئی عباس کی ماں. امام حسین مطمئن ہو کے چلے گئے. فاطمہ صغرا کو چھوڑ کر شہید انسانیت میں علامہ سید علی نقی نقن نے لکھا ہے، اگر عباس کی ماں ام البنین مدینہ میں نہ ہوتی
इमाम हुसैन फातिमा सुगरा को छोड़ के कभी न जाते। अब्बास से कसम उठवाई, जब तक तेरे बाजू सलामत हैं ज़ैनब की चादर पे कोई आंच ना आए। शबीर चले गए, मदीना वीरान हो गया। बस बशीर कहता है कि जब वापस आए हैं मैंने सियाह रंग का कपड़ा अपने गले में डाला, कब्र नबी के पास खड़ा हो गया, मैंने ऐलान किया, मदीना वालों, मदीना के सरदार शाम की कैदें गुजार के मदीना से बाहर आ गए। बशीर कहता है मेरा ऐलान सुनना था। मदीने के मर्द, बूढ़े, जवान, ज़ईफ सब दौड़ पड़े। बशीर कहता है जब मैं ऐलान कर रहा था, खत्म कर दिया मसैब, अगर दिल में कोई आजत है तो अब्बास की मां से ले लेना। बशीर कहता है जब मैं ऐलान कर रहा था, एक ज़ईफा 2 कनीजों को साथ लेके आसा के सहारे वहां पहुंची जहां बशीर ऐलान कर रहा था, लोगों अब्बास मारा गया। बशीर कहता है वो बीबी उस वक्त पहुंची जब मैं कह रहा था, लोगों अब्बास मारा गया। उस बीबी ने कहा उसको चुप कर जाओ। बशीर कहते मैं चुप हुआ, लोगों से पूछा ये ज़ईफा कौन है? लोगों ने कहा आंखों पे हाथ रख, अब्बास की अम्मा उम्मुल बनीन है। बशीर सर झुका के कहते बीबी पुरसा ले अब्बास का, तेरा अब्बास मारा गया। बीबी कहती है मैं अब्बास का नहीं पूछती, मुझे ये बता ऐना ऐना हुसैन इब्ने फातिमा। शर्म करके ना करो, अगर रोना है तो हाय करके रो लो। ऐना ऐना हुसैन इब्ने फातिमा, फातिमा का बेटा हुसैन कहां है? बशीर कहते बीबी हुसैन मारे गए। बीबी कहती है मुझे ये बताओ पहले हुसैन मारे गए या अब्बास? बशीर कहता बीबी पहले अब्बास मारे गए। बीबी कहती है मुझे इतना बता अब्बास कितने दिन लड़ता रहा? खुदा जाने किस तरह के मसाइब सुनते हो। इस जुमले पे कयामतें बर्पा होती देखी हैं मैंने मसाइब में। बशीर कहते हैं क्यों बीबी? बीबी रो के कहती है एक दिन में दुश्मन से मरने वाला अब्बास नहीं था। कितने मारे हैं, कितने दिन अब्बास लड़ा। बशीर कहते बीबी तेरे अब्बास को इजाजत नहीं मिली। किसने इजाजत नहीं दी? हुसैन और ज़ैनब ने। अच्छा बशीर ये बताओ जख्म अब्बास के सीने पर था या पुश्त पर? बशीर कहते बीबी न सीने पर था न पुश्त पर था, अब्बास के सर में गुर्ज लगा। अब्बास की मां अपने सफेद सर में मातम करके कहती है अरब में कौन सी मां पैदा हो गई जिसने इतना बड़ा बेटा पैदा कर दिया, जिसके गुर्ज का निशाना अब्बास के सर तक पहुंच गया। आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दे, अब्बास की शहादत के बाद अब्बास की लाश ज़हरा की बेटियों के सामने तो नहीं गई? बशीर कहता नहीं बीबी। बीबी कहती अब मुझे यकीन हो गया अब्बास मारा गया, ज़ैनब कैद होकर शाम गई होगी, क्योंकि मैंने वादा किया है चचा अयूब खान कि मैंने बीबी की शहादत पढ़नी है। पूरे मिंबर पे कह रहा हूं, तारीख है मक्तल की, जो कुछ उलमा ने लिखा है वही पढ़ रहा हूं। इससे ज्यादा मसाइब हजरत अब्बास की मां का कोई नहीं पड़ेगा। अल्लाह लानत करे मिरवान मलाउन पर, सारे करो अल्लाह लानत करे मिरवान मलाउन पर। ये सतुओं में जहर मिला के ले आया, अब्बास की मां को जहर दे दिया। अब्बास की मां तड़पती रह गई, ज़हरा की कब्र पे आके कहती है शहजादी कनीज तेरे पास आना चाहती है। बस कुछ वक्त के बाद अब्बास की मां दुनिया से रेलत फरमा गई। मेरे चौथे और पांचवें इमाम ने जनाजा उठाया, जन्नतुल बकी में सैयदा की कब्र के पास कब्र खोदी गई। सैयदों जैसे ही चौथे इमाम कब्र में उतारने लगे, एक जख्मी पहलू वाली बीबी जख्मी हाथ बढ़ा के कहती है लाओ मेरे बेटे अब्बास की मां का लाशा, लाओ मेरी शहजादी का जनाजा, मैं अपने हाथों से दफन करती हूं। सयालम अल्लज़ीना ज़लमू।